السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ ایک لڑکا بہت کمزور تھا، جسمانی طور پر بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ وہ بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک بہت ہی امیر لڑکی اس کے پاس اپنی قیمتی کار میں آ کر رکی اور اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کی آفر کرنے لگی۔ لڑکا بیچارہ حیران بھی تھا اور خوش بھی کہ اتنی امیر لڑکی، اتنی خوبصورت لڑکی کیا قیامت ڈھا رہی ہے۔ کاش اس سے میری شادی ہو جائے تو میں بھی امیر ہو جاؤں اور خوب عیش کروں۔ وہ راضی ہو گیا اور لڑکی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس کا بنگلہ بہت عالی شان تھا، بہت سارے نوکر چاکر بھی تھے۔ لڑکی نے اسے لے جا کر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور انتظار کرنے کا کہا۔ اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ مستقبل کے خوبصورت خواب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لڑکی اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئی اور بچوں سے بولی، دیکھو بچوں، اگر نیڈو نہیں پیو گے تو ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ بیٹی کی خواہش کسی فنکار سے شادی کرنے کی تھی۔ ماں چاہتی تھی کہ وہ کسی فوجی سے شادی کرے۔ بیٹی نے کہا، آپ آخر میری شادی کسی فوجی سے کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ماں نے کہا، ایک فوجی میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک شخص کو آئیڈیل شوہر بناتی ہیں۔ وہ ڈسپلن کا قائل ہوتا ہے۔ اسے ابتدائی تربیت میں ہی بستر بچھانا، بستر طے کرنا، کھانا پکانا، برتن صاف کرنا، سینہ پرونا وغیرہ سکھایا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جا بجا آرڈر کی تعمیل کرنے کی وجہ سے وہ ہر حکم ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ بیٹی نے کہا، امی، میں فرما بردار بیٹی ہوں، فوجی سے ہی شادی کروں گی۔ ایک دیہاتی کسی مقدمے میں عدالت میں پیش ہوا اور بیان دینے لگا۔ جج نے کہا، تمہاری باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، بہتر ہے کہ تم وکیل کر لو۔ دیہاتی سادگی سے بولا، وکیل تو آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ سمجھ تو آپ کو نہیں آ رہی۔ ایک روز چند آدمی کشتی میں بیٹھے دریا کی سیر کر رہے تھے کہ اچانک کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی اندر داخل ہونے لگا۔ سب لوگ خوف زدہ ہو کر شور مچانے لگے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، اس قدر شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ میری مانو تو کشتی میں ایک سوراخ اور کر لو تاکہ ایک سے پانی اندر داخل ہو اور دوسرے سے باہر نکل جائے۔ ایک گدھے نے ایک صاحب کو 2 لتی مار دی۔ صاحب نے غصے میں گدھے کو 2-4 ٹانگیں رسید کر دی اور بولے، تو کیا سمجھتا ہے میں تجھ سے کم ہوں؟ ٹی وی پر ایک دیہاتی کا انٹرویو ہوا۔ دیہاتی نے کہا، جی ہاں، میں بار بار کہوں گا کہ ہمارے گاؤں والوں کی صحت بہت اچھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ 15 سال میں صرف ایک آدمی مرا ہے۔ انٹرویو لینے والے نے کہا، بہت خوب، آپ بتانا پسند کریں گے کہ وہ کون بد نصیب تھا اور کس مرض میں اس کا انتقال ہوا؟ دیہاتی بولا، وہ ہمارے گاؤں کا ڈاکٹر تھا اور اس کی موت فاقوں کے باعث ہوئی۔ پہلے آدمی نے کہا، اس بوسیدہ مکان میں بالکل نہ رہیے، اس میں صرف گدھے ہی رہ سکتے ہیں۔ دوسرے آدمی نے پوچھا، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو پہلا بولا، میں اس میں 4 سال رہ چکا ہوں۔ 3 چیزیں آپ زندگی میں کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ نمبر 1، انجینئر کی پڑھائی۔ نمبر 2، وکیل کی لڑائی۔ نمبر 3، ڈاکٹر کی لکھائی۔ 5 اسٹار ہوٹل میں گاہک نے ہوٹل چھوڑتے ہوئے بل ادا کر کے سامان کا جائزہ لیا تو گھبرا کر ہوٹل کے ملازم سردار بنتا سنگھ سے بولا، ارے بھائی، ذرا بھاگ کر روم نمبر 112 میں دیکھ کر آنا، کہیں میں اپنا چشمہ اور گھڑی تو نہیں بھول آیا، جلدی کرو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ سردار بھاگم بھاگ گیا اور واپس آ کر ہانپتے ہانپتے بولا، ہاں سر،
آپ کی دونوں چیزیں کمرے میں ہی پڑی ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں زیادہ سمجھداری والی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، لوگ بڈھا سمجھنے لگتے ہیں۔ ڈراموں میں شوہر گھر آتے وقت ایک چھوٹے سے بریف کیس کے ساتھ انٹری مارتا ہے، جبکہ حقیقت میں دھنیا، ٹماٹر اور آلو بیگ پر لٹکائے پہنچتا ہے۔ آپ کو کوٹ پڑ رہی ہو اور کوئی دوست آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے تو اسے غدار مت سمجھنا، ہو سکتا ہے وہ گھر سے بندوق لانے کے لیے بھاگا ہو۔ دو عورتوں کی نوک جھوک جاری تھی، جس میں ایک موٹی تھی اور دوسری پتلی۔ موٹی عورت نے انتہائی غصے سے کہا، میرے پاس گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ پتلی عورت نے کہا، میرے پاس شادی میں سلوایا ہوا سوٹ ہے جو ابھی بھی مجھ پر فٹ آتا ہے۔ بس اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ ایک ٹھیکیدار کسی محلے کے آفیسر کو اپنا کام نکلوانے کے لیے رشوت میں ایک کار دینے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ آفیسر بار بار انکار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ رشوت نہیں لے گا۔ ٹھیکیدار نے تجویز دیتے ہوئے کہا، اچھا ایسا کریں، یہ کار رکھ لیں اور اس کے عوض مجھے 10 روپے دے دیں۔ اب تو یہ رشوت نہ ہوئی، سیدھا سیدھا تجارت ہو گئی نا۔ آفیسر نے کچھ دیر غور کیا اور بولا، تب تو میں 2 کاریں خریدوں گا۔ بابا جی کہتے ہیں جب تمہیں کوئی تھپڑ بھی مارے تو اس کا جواب پھول سے دینا، مگر پھول قبرستان جا کر ہی دینا۔ ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے کہہ رہا تھا کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب ہمیں رنگ ٹون بدلنے کا شوق ہوتا تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نئی سے نئی رنگ ٹون ڈاؤن لوڈ کرتے تھے، اور اب ایک زمانہ یہ بھی ہے کہ فون ہر وقت سائلنٹ پر ہی دھرا رہتا ہے۔ سردار نے ڈاکٹر سے کہا، میرے پورے جسم میں کہیں بھی انگلی لگاؤ تو بہت درد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے پورے جسم کا ایکس رے کروانے کا کہا تو پتہ چلا کہ سردار کی انگلی ہی فریکچر تھی۔ کل سبزی خرید رہا تھا، اچانک اپنی پہلی محبت پر نظر پڑی۔ وہ مسکرائی اور اپنے بچے سے کہا، ماموں کو سلام کرو۔ بچہ میری طرح معصوم تھا، بولا، اتنے تو آپ نے ٹینڈے نہیں خریدے جتنے مجھے ماموں گنوا دیے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔